بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے محترم جناب موہد مدنی صاحب۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اسی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آگے لیتے چلتے ہیں۔ اس آس پہ جیتے ہیں ہم سرور عالم، جی بھر کے آپ کا حشر میں دیدار کریں گے۔ اس آس پہ جیتے ہیں ہم سرور عالم، جی بھر کے حشر میں آپ کا دیدار کریں گے۔ کون ہے جو بدلے میری قسمت کا ستارہ، کون ہے جو بدلے میری قسمت کا ستارہ، یہ بھی کرم آپ ہی سرکار کریں گے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے میری مراد محترم جناب حافظ احسان صاحب ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حافظ احسان۔ سبھی احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں بڑا شکریہ ادا کروں گا اپنے محترم مکرم اپنے فاضل ساتھی عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا سید محمود رضا شاہ صاحب کا، خطیب حاضہ جامع مسجد، اور اس مسجد کے انتظامیہ کا، جنہوں نے آج سرکار کی نعت کے لیے مجھے مدعو کیا اور سرکار کی نعت پڑھنے کا موقع بخشا۔ نعت سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں، قرآن عزیز کے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کریم کی ان گنت، اب میں اس کی ڈیپتھ میں تو نہیں جاؤں گا، 3 نعمتیں جن کے صدقے سے انسان کو یہ ساری نعمتیں ملیں، وہ 3 نعمتیں ہیں سب سے بڑی۔ ان میں سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور دوسری بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی دولت سے نوازا، اور تیسری نعمت جس نعمت کے صدقے سے ہمیں ایمان بھی ملا، قرآن بھی ملا، وہ نعمت عظمیٰ وہ صاحب قرآن ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس کائنات کو بنایا، سنوارا۔ اگر میں یوں کہوں، میرا منصب تقریر نہیں ہے لیکن یہ بات چل نکلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خود ارشاد فرمایا ہے، اے محمد میرے نبی، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو آج اسی ذات کے حوالے سے میں کچھ کلمات، یہ نعت کا عام انداز نہیں ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، ایک فرمائش ہے، پہلے وہ پڑھوں گا، اس کے بعد میں گرہ کے ساتھ ایک نعت کا جو انداز ہوتا ہے اپنے ٹائم میں، وہ جو مجھے دیا گیا ہے۔ جتنے بھی احباب ہیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے معجم طبرانی کے اندر، آپ فرماتے ہیں میں دلوں کی دھڑکنے کی رفتار بھی سنتا ہوں، لیکن جب میرا امتی بلند آواز سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کو منافقت سے پاک کر دیتا ہے۔ تو ذرا پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
محمد سا مجھے آقا ملا ہے، میری خوش قسمتی کی انتہا ہے۔ محمد سا مجھے آقا ملا ہے، میری خوش قسمتی کی انتہا ہے۔ فرشتے بھی اترنا چاہتے ہیں، یہ ان کے ذکر کی محفل بپا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ اور اپنے عقیدوں کو تازہ کیجئے یہ اشعار سن کر۔ خدا کا نور تجھ میں ہو بہو ہے، خدا پنہاں مگر تو روبرو ہے۔ خدا کا نور تجھ میں ہو بہو ہے، خدا پنہاں مگر تو روبرو ہے۔ تیری عظمت کا اندازہ ہو کس کو، خدا ہے اور خدا کے بعد تو ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ میں اعلیٰ حضرت کے اشعار سے آغاز کر رہا ہوں، سنیے۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پنجابی کلام سے آغاز کر رہا ہوں جو قبلہ قاری حبیب صاحب نے فرمائش کی ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ سرکار کی رحمتوں سے ہی ہمارا جینا بھی ہے، اور ہم پر رحمتیں ہیں، ہم پر برکتیں ہیں۔ تو سرکار کے آنے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشک دریاؤں کو بھی پانی عطا کر دیا۔ سرکار تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں کو بچے عطا کیے۔ میں پیش کر رہا ہوں، کلام سنیے گا اور مزہ لیجئے گا۔ تارے گئے اڈیک دے پو پھٹے، چڑیاں بولیاں درے یتیم آیا، کعبہ میں کیا ٹیکیا بت ٹوٹے، بکے وچ جد نبی کریم آیا، رحمت نال بھرپور سے دل سے نار، نوری مکھڑا تباہ حلیم آیا، چمے قدر منظور فرشتے آنے،
वेखण पोतर नो इब्राहिम आया, ये कौन आया जिद आया बहारा मुस्कुरा पैया सपने कौन आया जिद आया बहारा मुस्कुरा पैया ये कौन आया जिद आया बहारा मुस्कुरा पैया ये कौन आया जिद आया बहारा कायनात दे बदल तकदीर दिती जदों मौज दे विच जुलजलाल आया गई खजां बहार ने लाए डेरे हर चेहरे ते हुस्नो जमाल आया सारे जग विच रब ने पुत्र वंडे जदों आका दी आमद दा साल आया आ गई जाग मस्ताना जहान अंदर बेबयान नजा जदों लाल आया ये कौन आया जिद आया बहारा मुस्कुरा पैया ये कौन आया जिद आया वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया मिली राहत गुलामों को यतीमों को करार आया हुई अनवार की बारिश कदम रखे मोहम्मद ने ज़मीं को चूमने अर्शे मौला बार बार आया ये कौन आया जिद आया बहारा मुस्कुरा पैया और ये कौन आया देखिए जब के सरकार तशरीफ लाने लगे हूरो गिल्मा बेखुशियां मनाने लगे हर तरफ शोर सल्ले आला हो गया आज पैदा हबीबे खुदा हो गया हवा मरियम भी खुशियां मनाने लगी हवा मरियम भी खुशियां मनाने लगी आमिना भी सबसे ये कहने लगी कौन आया जिद आया बहारा मुस्कुरा पैया अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से तो इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से ये कौन आया जिद आया बहारा मुस्कुरा पैया खिड़े ने फुल ते कलियां हजारा मुस्कुरा पैया और ये शेर देखिए कि मेरे नबी के आने पे क्या क्या मुस्कुराया क्या क्या मेरे नबी तो वो थे अगर मैं बात करूं तो बात लंबी हो जाएगी कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमी कि हमने रसूल किसी कौम के अंदर भी भेजा ना वो उस वक्त तक उस कौम के अंदर कोई रसूल नहीं भेजा जब तक वो कौम वालों की ज़ुबान ना जानता हो लेकिन मेरे नबी की बारी आई तो मेरे रब ने फरमाया वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा है महबूब हमने आपको तमाम मखलूक़ात का रसूल बनाकर भेज दिया और मैं इस पर दलील पेश करता हूँ जिन तो जिन इंसान तो इंसान हरनी का वाक़या तो आपने सुना होगा मेरे नबी के पास एक ऊँट आया आपके कान के साथ अपना मुंह लगा लिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जानते हैं ये ऊँट क्या कह रहा था अर्ज़ की या रसूलल्लाह अल्लाह व रसूलुहु आलम फरमाते हैं मुझे शिकायत लगा रहा था अपने मालिक की कि ये मालिक चारा कम देता है काम मुझसे ज़्यादा लेता है
میرے نبی تو وہ ہیں جو جانوروں کی بولیوں کو سمجھتے ہیں۔ اب شعر سنیے کہ سرکار کے آنے پہ کیا کیا مسکرایا۔ بڑی خوش بخت سے ڈاچی سواری کملی والے دے، بڑی خوش بخت سے ڈاچی سواری کملی والے دے، حلیمہ ہاتھ جد پھڑیاں مہارا مسکرا پیاں، حلیمہ ہاتھ جد پھڑیاں مہارا مسکرا پیاں، یہ کون آیا جد آیا بہارا مسکرا پیاں۔ اور یہ دیکھیے کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصاد مسجد وچ، امام الانبیاء قطارا مسکرا پیاں، یہ کون آیا جد آیا بہارا۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی، گویا ہر کسی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی، ایسا کوئی محبوب۔ اس پر میں نے دو گریں اور کرنی ہیں، ایک سرکار کی معراج کے حوالے سے، اور دوسرا جو لوگ کوشش کرتے ہیں سرکار کو اپنے جیسا گرداننے کی، اس کا بھی شاعر نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ یہ دو گریں کر کے پھر انشاءاللہ العزیز میرے نعت کا اختتام ہو جائے گا، بڑے انہماک سے سنیے گا۔ سنیے، جب قریب عرش پہنچے شافی روز جزا، تب خیال آیا کریں نعلین پاؤں سے جدا، غیب سے آئی ندا یہ قصد ہے کیا آپ کا، تم اے نعلین آؤ اے محمد مصطفیٰ، کانپتا ہے عرش یہ تو طالب نعلین ہے، چوم لینے دو اسے نعلین یہ بے چین ہے، عرض کی پھر آپ نے ہے خالق جن و بشر، کیا سبب تھا طور پر جب تو ہوا تھا جلوگر، حکم تھا موسیٰ کرو نعلین پاؤں سے جدا، اور مائے نعلین مجھ کو عرش پر بلوا لیا، حق نے یہ پھر فرما دیا اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو، وہ نبی تھے اے محمد تم ہمارے نور ہو، بات اتنی ہے کہ تم خود ہی چراغ طور ہو، وہ نبی تھے تم پیمبر بھی اور محبوب بھی، وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی،
فرشتے سن رہے تھے اور خدائے پاک کہتا تھا فرشتوں ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں گے. اور یہ بڑے دھیان سے سنیے گا جو میں پڑھنے لگا ہوں. وہ رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین اور تو سراپا بغضوں کی، پھر کس طرح آوے یقین تو بھی بشر وہ بھی بشر. شر تو ہے وہ خیر البشر، شر تو ہے وہ خیر البشر، یکساں ہو کیوں کر خیر و شر، اب دل سے خود انصاف کر تو بھی بشر وہ بھی بشر. تو بندہ بغض و حسد وہ دشمنوں کو دے مدد، اور اس پہ پھر یہ رد و قد تو بھی بشر وہ بھی بشر. وہ جلوائے نور قدم یکساں تیری بود و عدم، اور مان لے کیوں کر یہ ہم تو بھی بشر وہ بھی بشر. وہ خواجہ کون و مکان، وہ خواجہ کون و مکان، یکساں ہے تیری نوعاں. شاعر کہتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی بیٹھے ہوئے عرشوں پر حکومت کر رہے ہیں، اور عرش پر بیٹھے ہوئے بھی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن اے بندے تو کیا ہے جو نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے؟ تو ادھر بھی کچھ نہیں ہے ادھر بھی کچھ نہیں ہے. وہ خواجہ کون و مکان یکساں ہے تیری نوعاں، اور پھر بھی تجھ کو یہ گمان تو بھی بشر وہ بھی بشر. تو رینگتا ہے خاک پر اور عرش پر اس کا گزر، یہ بات ہم مانے کیوں کر تو بھی بشر وہ بھی بشر. جب حشر کا دن آئے گا اس روز تو پچھتائے گا، جب تجھ سے پوچھا جائے گا تو بھی بشر یہ بھی بشر. ہڈ دھرمیوں کو چھوڑ کر تو کے تکبر توڑ کر، کہ ہاتھ دونوں جوڑ کر کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں گے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ہر ایک کو، آخری شعر پڑھ رہا ہوں اس نعت کا، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے. ایسا کوئی محبوب